جی مسیح میں میرے عزیزو، پروگرام بول کے لب آزاد ہیں تیرے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ اور ہینا کچھ کہنا چاہتی ہے آپ سے؟ ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جس طرح سے آپ لوگ ہمیں اپنی پذیرائی دے رہے ہیں، ہمارے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو میں مس کرتی ہوں کہ ہمیں کوئی سجیشنز نہیں آ رہی۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ لوگ ہمیں کچھ سجیسٹ بھی کریں کہ ہم اپنے پروگرام میں مزید کیا کچھ ایڈ کر سکتے ہیں اور اسے مزید بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ہیلپ ہوگی۔ ہاں بالکل، اور ٹاپکس بھی دے سکتے ہیں آپ لوگ، آپ کے ذہن میں کوئی ٹاپک آتا ہے کہ اس پر بھی بات ہونی چاہیے تو آپ ضرور ہمیں بھیجیں۔ ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہماری ہر بات سے آپ سب ایگری بھی کرتے ہوں۔ تو اگر کچھ ایسا ہے جو ذہن میں آتا ہے کہ نہیں یہ ڈیبیٹیبل ہے، تو آپ ایسے ایشوز سے بھی ہمیں واقف کر سکتے ہیں۔ بالکل، موسٹ ویلکم، ہم تیار ہیں۔ اچھا، تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے ہاؤس وائفز کے حوالے سے، اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کچھ خواتین سے ایکچولی ٹائم کم ہوتا ہے تو 2 خواتین سے ہم نے بات کی جو کہ ہاؤس وائفز تھی۔ ان کے کچھ گلے شکوے بھی تھے جو فیکٹ بھی ہے، جو ہوتا بھی ہے ہمارے معاشرے میں، ایسا صرف نہیں تھا کہ انہوں نے کہا۔ بہرحال آج کے پروگرام میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں سے وہ کیا سوچتے ہیں ایز اے بردر، ایز اے ہسبینڈ، ایز اے فادر بھی، کچھ بھی، تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے اس بارے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی کالز کی طرف جائیں تو ہم چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی، تو بریک کے بعد ملتے ہیں۔ بریک کے بعد جی، تو ہم کال لیتے ہیں، اور کال پہ ہمارے ساتھ ہیں آج جو کہ بڑے نامور ہمارے مسیح قوم کا فخر ہیں، ناصر جان ان کا نام ہے، اور ایک بہت بڑے ٹی وی چینل کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں ایز اے کیمرہ مین، اور وہ ڈرامہ بھی ڈائریکٹ کر رہے ہیں، اور ایک کرسچن ٹی وی ہے ان کے ساتھ بھی منسلک ہیں وہ، لیکن میرے بہت پیارے بھائی ہیں، اور ہماری مطلب اچھی بی ٹی ایل کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، وہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ انہیں ضرور کال پر لیں، اور وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر دیکھتے ہیں ان کو آواز آ رہی ہے ہماری، تو جی ناصر بھائی آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں؟ ہیلو جی بہن، بالکل مجھے آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز سن سکتا ہوں کلیئرلی۔ جی تھینک یو۔ آپ کیسے ہیں؟ ہم آپ کو پروگرام بول کے لب آزاد ہیں تیرے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے یاد کیا، میں بڑا شکر گزار ہوں، خدا نے مجھے یہ موقع دیا۔ آپ سب بہن بھائیوں سے، آپ کی توسط سے، آپ کے پروگرام کے وسیلے سے میں سے بات چیت ہو رہی ہے۔ میرے تمام بی ٹی ایل دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو بہت بہت شکر گزار ہوں میں خداوند کا، اور سب کو بہت دعا دیتا ہوں کہ آپ لوگ اس پروگرام کو بہت زبردست طریقے سے کر رہے ہیں، اور دیکھنے والے سننے والوں کو بہت پسند بھی آ رہا ہے یہ پروگرام، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام ضرور ہوتے رہیں، اور آپ لوگوں کو خداوند بہت برکت دے۔ تھینک یو بھائی جان، جب آپ کی طرف سے یہ بات آئی ہے نا تو ہمارا حوصلہ اور بھی بلند ہو گیا، کیونکہ آپ ٹیکنیکلی ظاہر ہے بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں، اور آپ اگر یہ سراہ رہے ہیں ہمیں تو اس کا مطلب واقعی ہم کچھ کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ بہرحال آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروگرام، جی سوری کچھ بول رہے تھے آپ؟ میں گائے بگائے پروگرام دیکھتا بھی ہوں، اور میں اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرتا ہوں کہ یہ پروگرام کو دیکھا جائے، اور وہ بہت سے لوگ مجھے بھی فیڈ بیک دیتے ہیں۔ یہ بہت بہت بڑا ایک ایفرٹ ہے، اور یہ ہمارے ایشیا کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک پلیٹ فارم ہے جو آپ لوگوں نے مہیا کی ہے۔ اپنے تحت، اپنی مدد آپ کے تحت آپ لوگ جو کچھ کریں، amazing. God bless you. God bless you all. تھینک یو، بہت شکریہ بھائی جان، آپ کی دعائیں واقعی اثر رکھتی ہیں، اور باقی تمام بہن بھائیوں کی جو بی ٹی ایل کو دیکھتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نہایت شکر گزار ہیں۔ سب سے بڑھ کے آپ سب کے پیار کے لیے ہم نہایت شکر گزار ہیں۔ آج بول کے لب آزاد ہیں تیرے میں ہم نے ٹاپک رکھا ہے ہاؤس وائفز کے حوالے سے،
तो मुझे ऐसा लगता है कि भाभी भी हाउस वाइफ है, ऐसा जी है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और ऐसा ही है। अच्छा, ऐसा ही है। तो पिछले एपिसोड में हमने कोई 2 ख़वातीन से बात की थी जो हाउस वाइफ थी। आज हम आपकी नज़र से देखना चाहते हैं कि आपकी नज़र में हाउस वाइफ्स की जो ज़िम्मेदारी है वो एक जॉब की हैसियत रखती है या नहीं रखती है। आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं बिल्कुल इस बात से आपकी मुत्तफिक हूँ कि हम लोग ट्रीट इसी तरह करते हैं कि जैसे कि कोई हाउस वाइफ इज ए मेड, लेकिन एक्चुअली हाउस वाइफ मेड नहीं होती, वो एक कंपेनियन होती है, जिस तरह गाड़ी के 2 पहिए। इसी बिल्कुल। तरह बिल्कुल जैसे गाड़ी के 2 पहिए ना हो तो गाड़ी नहीं चल सकती, इसी तरह घर में अगर हाउस वाइफ अगर आपकी जिंदगी का साथी नहीं है सही, तो फिर आपकी गाड़ी कामयाबी तरीके से सही तरीके से नहीं चलती। जी, मैं लेकिन तो ये समझ हाँ, लेकिन मतलब वो एक घरेलू खातून है तो उनकी जितनी जिम्मेदारियां हैं, क्या आप उन्हें सराहते हैं कभी आके कि वाओ आज तो तुमने कमाल कर दिया, ये सेटिंग तो बहुत अच्छी लग रही है और तुमने बड़ा अच्छा घर सजाया हुआ है और कपड़े क्या साफ धुले हैं। ऐसी छोटी छोटी एप्रिसिएशंस क्या मर्द होते हुए आप महसूस करते हैं कि हम देते हैं या हमें देनी चाहिए? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो हमारी जिंदगी में जो जिस तरह से तजाद है वैसा हम करते नहीं है जैसा हम कहते हैं। हम इस बात को तस्लीम करने के लिए तो बिल्कुल तैयार हैं कि हाउस वाइफ नहीं, वो हमारी जिंदगी का एक साथी है, लेकिन हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। खास तौर पे मैं अपने जो देखने वाले और सुनने वालों को बताना चाहूंगा कि हम अगर इनकी छोटी छोटी खुशियों में अगर हम उनका साथ दें तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आम जिंदगी में मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है। बहुत कम लोग हैं मे बी के उनके साथ ऐसा होगा, लेकिन मेरे ख्याल में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसा नहीं करते तो अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं? करना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कि जैसे खुदावन ने जब कहा कि जब हम निकाह करते हैं तो उसमें यही बात बताई जाती है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे कोई जुदा न करे, और उसके बाद ये दोनों एक तन होंगे और एक जान होंगे और ये एक दूसरे के दुख सुख के साथी होंगे। लेकिन हम उस चीज को भूल जाते हैं। फर्ज किया कि जाहिर सी बात है कि मैं ऑफिस से सारा दिन थका हारा काम करके आया हूँ, लेकिन मुझे घर में आने के बाद वाकई उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, मतलब एक You're नज़र right. अगर पड़ी भी तो मैं देखती हूँ या मैंने महसूस किया है कि मर्दों की आदत होती है कि एक नज़र अगर पड़ी भी ना तो वो उसको देखेंगे, सही महसूस ज़रूर कहेंगे कुछ नहीं, और कहीं ना कहीं पीछे ये जुमला भी होता है जहन में कि अगर कह दिया ना तो कहीं ये सर पे ना चढ़ जाए। ये तो बहुत आम सी बात है कि अगर पसंद आ भी रहा होगा तो कहेंगे नहीं, किसी और को अप्रिशिएट कर देंगे, लेकिन अपनी जो साथ बहन बैठी है या जो साथ बीवी बैठी है, नहीं, उसको नहीं। हाँ, उसको नहीं कह। तो चलें, बहुत अच्छा लगा भाईजान आपसे बात करके, बहुत ही खुदावंद आपको खुश रखे, तमाम बहन भाइयों को और तमाम हमारे देखने वालों को। अगर ये बात क्लिक करे तो आज से प्लीज़ कोशिश करें कि थोड़ी सी तारीफ़ कर दी जाए, उससे बड़ी हौसला अफजाई होगी उस खातून की जिसने जान मार के सारा दिन पता नहीं कितनी मेहनत से कुछ किया है, खास जी, और ये खाना ही इवन पकाया है। ये कुदरत का ये एक कानून है कि जी जब आप पॉजिटिव कुछ भी वाइब्स देते हैं तो आपके लिए भी पॉजिटिव वाइब्स वापस पैदा आता है। होती हैं, सही बात वापस है। आती हैं। हाँ जी, बिल्कुल वापस आता है। तो बहुत शुक्रिया, अगले किसी एपिसोड में फिर आपसे बात करेंगे। थैंक यू। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
جی مجھے لگتا ہے بھائی جان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بھائی جان آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، جو ہمارے چاہنے والے ہیں، خاص طور پہ پی ٹی ایل کے جو پرماننٹ جو ویورز ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیں گے. واقعی یہ حقیقتاً بالکل انسپیکٹڈ نہیں، ایکسپیکٹڈ بات ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں جب کام سے آتے ہیں یا باہر سے آتے ہیں، بیوی نے چاہے کتنا بھی کچھ کر کے رکھا ہو، ہم اس کی تعریف نہیں کرتے، لیکن ہمیں اسے تعریف نہیں بلکہ اسے سراہنا چاہیے، اس کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم وہ اور خوشی سے اپنے گھر والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کا جب اتنا خیال رکھتی ہے تو اپنے ظاہر ہے اپنے شوہر کے لیے سارا دن وہ انتظار کرتی ہے جب وہ آتا ہے، اس کے لیے ساری چیزیں تیار کر کے رکھتی ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں اس کی کچھ نہ کچھ تعریف ضرور کرے. تھینک یو. بس یہی میرا ایک چھوٹا سا میسج تھا. تھینک یو بھائی جان. سو مچ. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آئندہ کسی ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ضرور بات ہوگی. ایک تو خداوند نے آپ کو بہت اچھی آواز دی ہے اور ہم اسے سننا چاہتے ہیں. تھینک یو. جی بالکل، آپ کہیں گے میں آپ کے لیے حاضر ہوں. تھینک یو. بہت شکریہ. بہت ضرور آپ. شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین، بات چھوٹی سی ہے، بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اگر آپ نے کبھی محسوس کیا ہو تو عورت جو ہے نا، خاتون جو ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر اپریسیشن ملے نا تو مطلب ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے حوصلہ ضرور دے، وہ ہمیں حوصلہ دینے کے لیے ہی ہے، لیکن ہمیں بھی اس کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب ہم عورت کی تعریف کرتے ہیں یا اس کو جب ہم اپ گریڈ کرتے ہیں تو ایکچولی ہم خدا کے کام کو یا اس کے منصوبے کو اپ گریڈ کرتے ہیں. صحیح. اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، کیونکہ تیتس میں جیسے لکھا گیا ہے کہ ان کو ایک جو اچھی ہوم میکرز ہونا چاہیے، عورتوں کو گھر سنبھالنے والی ہوں، اوبیڈینٹ بھی ہوں یعنی وفادار بھی ہوں، ساتھ دینے والی بھی ہوں اپنے شوہر کا. لیکن یہ صرف شوہر کی وہ مطلب اس کو سیکنڈ گریڈ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. اس کی ریزن آگے یہ دی گئی ہے دیٹ دا ورڈ آف گاڈ may not be blasphemed، تاکہ خداوند کا جو نام ہے نا اس کو جلال ملے، اس کے نام کی تذلیل نہ ہو. کیا بات. اور یہ ایک ہاؤس وائف کے ذمے یہ کام خاص طور پہ ڈالا گیا. بڑا کام ہے جو ہاں اس کے جی. ذمہ آتا ہے. پھر آگے ایک یعنی اور کہ وہ جگہ اگر پہ اپنی ساری ذمہ داریوں کو، میں ذرا دوبارہ سے صحیح کوٹ طریقے کرنا سے، چاہتی ہاں ہوں جی، کہ اگر وہ اپنی ساری ذمہ داریوں کو ٹھیک سے نبھا رہی ہے تو پھر وہ وہی بیوی ہے جس کو خداوند نے کہا ہے کہ دانش مند بیوی جو ہے وہ خداوند کی طرف سے تحفہ ہے. اور پھر وہ اگر ساری ذمہ داری کو ٹھیک سے نبھاتی ہے تو خداوند کے نام کو جلال دیتی ہے. پھر اس تو کے شاید علاوہ میری بہنوں آپ کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے. ہم میں بہت ساری کمیاں ہیں، ساری تو عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، بہت ساری ایسی بھی ہیں جو تھوڑی لاپرواہ ہیں، جو غیر ذمہ دار ہیں. تو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں ذمہ دار بننا ہے کیونکہ خداوند کا جلال ظاہر کرنا ہے ہمیں. اور پھر یہ کہ وہ بھی معاشرہ تھا، یہ بھی ایک معاشرہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. تو جس طرح آج کل کے گوسپ عورتوں کا اکثر حصہ سمجھی جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی خداوند نے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ گوسپ پہ ہم اسپیشل ایک ایپیسوڈ کریں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی لیتے ہیں ایک بریک، پھر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. اور ہنا اور میں حاضر ہے پھر سے بریک کے بعد. اور ابھی ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. بہت ہی ان کا نام ہے، نامور شخصیت ہیں. میرے خیال میں کراچی میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ان کو نہ جانتا ہو. ان کا نام ہے اسلم پرویز. اور ایک سادہ سا سوال ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں. شخصیت تو بہت بڑی ہے لیکن ہمارا سوال بڑا سادہ سا ہے، لیکن اس کا ضرور یہ ہے کہ مطلب بہت خاص ہے، وہ معنی رکھتا ہے وہ سوال. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا خیالات ہیں اس بارے میں. تو میرے خیال میں وہ ہماری آواز سن رہے ہیں. جی اسلم بھائی، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل آ رہی ہے. گڈ ایوننگ ٹو آل ویورس. تھینک یو. ہم بول کے لب آزاد ہیں تیرے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں بہت دنوں سے آبزرو کر رہا ہوں, کامنٹ بھی کرتا ہوں. آپ لوگ کی بڑی اچھی کوشش ہے. آئی کنگریچولیٹ ٹو آل یور وننگ ٹیم. تھینک یو بھائی جان. بھائی جان میں یہ تو جانتی ہوں کہ آپ اسٹیٹ لائف سے بڑے عرصے سے منسلک ہیں اور بڑی مطلب اعلیٰ پوسٹ پر ہیں اور بہت اچھے عہدے پر ہیں, اور بڑا ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں وہ بڑی دل جمعی سے کر رہے ہیں. لوگ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. اسٹیٹ لائف میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جن کی رسپیکٹ نہیں کرتے لوگ, لیکن یہ شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ ان کی بہت رسپیکٹ ہے. تو میں بھائی جان آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کل, کیونکہ رابطے میں تھوڑا کٹی ہوئی تھی, تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کل آپ خداوند نے آپ کو کون سا عہدہ عطا کیا ہے, آپ کس عہدے پر فائز ہیں؟ جی فرسٹ آف آل میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کے پوری پروڈکشن ٹیم کا کہ آپ نے مجھے چوز کیا. میں اس وقت آپ کے یہاں جو کپل موجود ہے ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں. میرا صرف یہ چھوٹا سا جواب ہوگا کہ میں 83 سے اسٹیٹ لائف میں ہوں. آپ مجھے کلوزلی آبزرو کرتے رہے, اور میں سینئر سیلز مینیجر ہوں وہاں پہ. اور اس کے علاوہ وہاں پہ ایک پورے پاکستان میں فیلڈ ورکر فیڈریشن آف پاکستان ہے جس کا میں انفارمیشن سیکرٹری ہوں پورے پاکستان کا. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر آپ میری پکس جو ہے چیئرمین اور ڈائریکٹرز ان کے ساتھ دیکھتے ہیں. جی جی. اور اکثر یہ ہوا, بہت دفعہ یہ ہوا کہ جتنی بڑی ٹیم ہے, چیئرمین صاحب کے پاس 5 لوگ بیٹھے ہیں, 50 لوگ بیٹھے ہیں, وہاں میں اکیلا ہی کرسچن ہوتا ہوں آپ کی دعا سے. بہت بہت بڑی بات ہے یہ, ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے. جب ہمارے بہن بھائی اس طرح سے ہم انہیں کامیاب دیکھتے ہیں تو ہمارا سر بھی فخر سے بلند ہو جاتا ہے, اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے نکلتی ہیں. خداوند اسی طرح آپ کو استعمال کرتا رہے. بھائی جان آج ہم بول کے لب آزاد ہیں تیرے پروگرام جو ہے وہ خاص طور پر ہم نے اپنی بہنوں, بیٹیوں, ماؤں, بزرگ جو ہستیاں ہیں ان کے لیے بھی, چھوٹی بچیوں کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے, اور اس میں ہم خواتین کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں. اور آج ہمارا ٹاپک ہے ہاؤس وائفز کے حوالے سے. جہاں تک میں سمجھتی ہوں آپ کی وائف بھی ہاؤس وائف ہے. جی بالکل. ہاں جی. تو یہ ہے کہ ہم پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کچھ ہاؤس وائف سے بات کی تھی, اور آج ہم نے شامل کی ہیں کالز, کہہ لیں شوہر کہہ لیں, بھائی کہہ لیں, باپ کہہ لیں, کسی بھی حیثیت سے مرد کی نظر میں یا شوہر کی نظر میں ہاؤس وائف کا کیا کردار ہے, وہ کتنا مشکل ہے اور کتنا آسان ہے. ان کی اس خدمت کو ہم خدمت کہتے ہیں یا جاب کہتے ہیں, یا آپ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ ونس اگین. میں اس بارے میں یہی کہوں گا کہ میں اپنے آپ کو لکی فیل کرتا ہوں کہ وراثت سے شروع کروں. تو میرے جو فادر تھے وہ جب تک آن جاب تھے اور جب تک لائف تھے, اور اس کے بعد بھی میری والدہ کو میں نے ہاؤس وائف دیکھا. پھر میری بھابھی تھی, وہ بھی دنیا میں نہیں ہے, وہ بھی ہاؤس وائف رہی. جب میری شادی ہوئی تو خدا ان کی مہربانی سے جہاں تھا, میری وائف شی واز ٹیچر ایٹ ڈیفینس پبلک اسکول. لیکن جیسے ہی پہلی بیٹی کا وقت آیا تو میں نے کہا ایسا کریں آپ گھر کا اینڈ سنبھالیں اور مجھے خدا باہر استعمال کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ورکنگ لیڈی پہ بہت بوجھ ہوتا ہے کہ وہ باہر بھی کام کر کے آتی ہیں, اور پھر وہ ہر کوئی ان کو آنر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جی بہت کام کر کے آتی ہیں باہر بھی اور گھر میں بھی. میرا یہ خیال ہے کہ ہاؤس وائف اگر اپنی فلی ڈیوٹی کو پورا کر رہی ہے, وہ اپنے کمٹمنٹ کو پورا کر رہی ہے, تو اس سے زیادہ محنت کش خاتون شاید ہی کوئی ہوں گی جو پورا کام کر کے بھی چہرے پہ اسمائل رکھتی ہیں, جو پورا کام کر کے ایک وقت میں وہ پہلے بیٹی کے طور پہ بھی. میں تو دیکھتا ہوں کہ 8-10 سال سے بیٹیاں جو ہیں وہ چھوٹی مائیں بن کے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. پھر وہ جب یہاں آتی ہیں تو پھر اپنا شوہر اور سسر سب کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے پچھلے دن فیس بک پہ پڑھا بھی اور لوگوں سے شیئر بھی کیا کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں صفائی والی کون ہے, انہوں نے کہا کوئی نہیں. کسی نے کہا کہ آپ گھر میں کچن کو کون سنبھالتا ہے, اس نے کوئی نہیں. اس نے کہا آپ کے گھر میں جو باہر کی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اکاؤنٹ سے, کوئی نہیں. انہوں نے کہا 10-12 کام کہے, تو انہوں نے کہا کوئی نہیں تو کون دیکھتا ہے, اس نے بولا میری وائف. تو اس نے بولا آپ اس کو کیا دیتے ہیں, تو کہتے کچھ نہیں.
تو اس نے کہا کہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو انہیں ڈیو رسپیکٹ اور ان کی قدر تو کریں. تو میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں خدا کا شکر ہے کہ یو نو دیٹ آئی ہیو 4 sons and 3 sons and 4 daughters, اور سب بچے 3-4 اس میں سے یونیورسٹی تک پہنچ گئے, 2-3 اس میں کام بھی کرنے لگ گئے ہیں. ابھی ریسنٹلی سب سے چھوٹے بیٹے نے 77% مارکس لیے تھا, آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا. تو آئی ایم ویری ہیپی ود مائی وائف. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ اتنا کام کر رہے ہوتے ہیں, اتنے رشتے نبھا رہی ہیں, اتنا احساس دے رہی ہوتی ہیں, جب وہ آپ کو جسمانی روحانی ہر قسم کی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں, they expect they deserve every respect and they respect every happiness. اور میں ان لوگوں کو جو اپنی گھریلو بیوی کو یا ہاؤس وائف کو صرف سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں کرتی, گھر پہ رہتی ہے, they are mistaken. بیکاز وہ اگر گھر کا نہ سنبھال رہے ہوں تو آپ باہر کا کام نہیں کر سکتے. اگر وہ گھر نہ سنبھال رہے ہوں تو بچے اسکول نہیں جا سکتے. اگر وہ گھر کا سنبھال رہے ہوں تو معاشرے میں, سوسائٹی میں آپ کی عزت نہیں ہو سکتی. تو وہ لوگ جو کئی ان کو ہوم منسٹر کہتے ہیں, بالکل ٹھیک کہتے ہیں. تو میں ان بہنوں کو, بیٹیوں کو اور اپنے سے بڑی جو لوگ ہیں سب کو کہتا ہوں, rather I salute them as a housewife, they are doing a lot. اور میرے لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہاؤس وائف جو ہے وہ ایک پورا مرکب ہے اس بات کا کہ دے آر پرفارمنگ گڈ ریلیشن شپ اینڈ دے آر گیونگ میکسیمم سیکریفائس. اس کے بدلے میں ہم انہیں اگر اکنالج کریں گے تو آئی تھنک آپ کا گھر جنت بن جاتا ہے. بالکل, ایک چھوٹی سی کوئی بات کر کے ان کی تعریف تو کر ہی سکتے ہیں کہ آج یہ بہت اچھا کیا تم نے, آج میں بہت خوش ہوں. ہاں بالکل, یہ تو ہو ہی سکتا ہے. انہوں نے اگر آپ کو کوئی بات یاد دلا دی اس پہ آپ تعریف کر دیں. انہوں نے کوئی اچھا کھانا پکایا آپ اس پہ تعریف کر دیں. انہوں نے بچوں کے لیے کوئی اچھا کام کیا تو آپ یقین جانے میرے بچے پاس ہوتے ہیں, میں بیوی کو مبارکباد لے دیتا ہوں, پھر بچوں کو سلوٹ کرتا ہوں کہ تھینک یو ویری مچ, آپ نے کلاس پاس کی. اگر وہ ریپیٹ کرتے ہیں وہ بھی تو ہمارے لیے فائنینشیل نقصان ہے, اور سب سے بڑی قیمتی چیز وقت کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ کریڈٹ ماں کے اوپر ہے کہ وہ پریپریشن بھی کرا رہی ہیں اور سب تینوں ٹائم کھلا بھی رہی ہیں, کپڑوں کا بھی خیال کر رہی ہیں, مینج کر رہی ہیں نا سب کچھ. تو دے ریسپیکٹ, دے ڈیزرو ایوری ریسپیکٹ. تھینک یو, بہت شکریہ بھائی جان, بہت اچھا ٹاپک لیا ہے. تھینک یو فار کالنگ می اینڈ ٹیکنگ می آن لائن. گاڈ بلیس یو, گڈ نائٹ. تھینک یو, گڈ نائٹ. ہنا بہت اچھا بولا ہے. ہاں جی, ان کی میں کچھ آیات جو نکال رہی تھی, جیسے کہ ہم ساتھ ساتھ کچھ بائبل میں سے بھی ریفرنس, ان کی بات, ان کی سوچ اور یہ چیزیں کچھ مل رہی تھی. تو اگر آپ, ہاں بالکل بالکل, یہ ہے جی پرووربس چیپٹر 31 میں 27 سے اس کا ذکر ہے کہ بھی مطلب اردو میں اگر میں اس کو یوں کہوں تو وہ عورت جو ہے وہ ہر لحاظ سے پورے گھر کا دھیان رکھتی ہے اور فارغ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتی گھر میں. اس کے بچے جو ہیں وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے, اور اس لیے کرتی ہے تاکہ وہ خود اور اس کے بچے خدا کی تمام برکات کے مستحق ٹھہریں. اور اس کا شوہر جو ہے, اچھا شوہر آبویسلی ہم کہیں گے, اس کی تعریف کرتا ہے, جیسے کہ بھائی ابھی بہت اپریشیٹ کر رہے تھے. Many daughters have done valiantly but you surpass them. اب یہ دوسرے لوگوں کی بات ہو گئی یہاں پہ کہ بہت سی بیٹیاں یہ سب کرتی ہیں, لیکن صرف اچھے شوہر ہی اچھی بیوی کو اپریشیٹ کرتے ہیں اپنی کو, مگر بہت سارے ایسے ہیں جو کہ نہیں کرتے. حالانکہ کرنا چاہیے, اور یہ کر کے ہم جو کلام میں لکھا ہے وہی مان رہے ہوتے ہیں, وہی پورا کر رہے ہوتے ہیں. اور لیتے ہیں ایک بریک, ٹائم ہو گیا ہوا ہے نا, لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک سے پھر واپس آ کے آپ سے بات کرتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. اور ہنا بریک سے پہلے آپ کچھ بات کر رہے تھے, بریک کی وجہ سے اسے ڈراپ کرنا پڑا, تو آپ پلیز کنٹینیو. ہاں جی, میں بات یہ کر رہی تھی کہ جو بائبل ہے وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے بائبل میں کہا گیا کہ مرد جو ہے وہ عورت کا سر ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کا سر بھی کوئی ہے اور وہ ہے خداوند. تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے وہی ایکسپیکٹیشنز ہیں جو کہ ہم خداوند سے رکھتے ہیں. تو یہاں پر بھی ان آیات میں کچھ تو میں نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی, اس کے بعد یہ کہ
جو خوبصورتی ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا پرووربس کی یہ امثال کی کتاب میں کہ بھی خوبصورتی بھی ختم ہو جاتی ہے, جوانی بھی چلی جاتی ہے, لیکن جو ان عورت کا جو اخلاق ہے, جو اس کی سیرت ہے, وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے اور ہمیشہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے, اور خداوند بھی اس بات کو پسند کرتا ہے. بالکل صحیح بات. اس کی آخری آیت میں لکھا ہوا ہے 31ویں آیت میں کہ اس کی تعریف کرو, گیو ہر کریڈٹ فار واٹ شی ہیز اکمپلشڈ. وہ جو کچھ بھی کرتی ہے, اس کے بچے پڑھتے ہیں, اس کا شوہر ترقی کرتا ہے, وہ خود زندگی میں آگے بڑھتی ہے, تو اس کی تعریف کرو, اس کو مطلب انسلٹ نہ کرو یا اس کو نیگیٹو نہ کرو اس چیز کے لیے کہ یہ تم نہیں کرو, یہ تمہارا کام نہیں ہے. اپریشیٹ کرو ان کو, کیونکہ یہ خداوند کا حکم ہے کہ ایسا کیا جائے. اینڈ لیٹ ہر ورکس پریز ہر ان دا سٹی گیٹس, یعنی کہ اس کا چرچا کرو, اس میں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو اچھا لگے گا, اس کو اچھا لگے گا, خدا کو اچھا لگے گا. یہ بات اسی الفاظ میں لکھی گئی ہے کہ لارڈ ول بی پریزڈ. جو لوگ جو خدا سے ڈرتے ہیں, خدا ان کو پیار کرتا ہے. اور انڈائریکٹلی ہم مراد خدا ہی تھا کہ خدا جو جس نے تخلیق کیا ہے عورت کو آپ کے لیے اسپیشلی, اس کو اچھا لگے گا جی کہ آپ اس کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف کر رہے ہیں, جس کو اس نے خاص طور پر تحفے کے طور پر آپ کے لیے بناتے ہیں. ہم اکثر اپنی بہت سی برکتیں اپنی نیگیٹو سوچ اور اپنے نیگیٹو الفاظ کی وجہ سے کھو دیتے ہیں. صحیح بات ہے. اور اگر ہم اپنے گھروں میں بیٹیوں کی, بیویوں کی, اپنی بہوؤں کی زیادہ سے زیادہ پازیٹیو اپریسیشن کو پروموٹ نہیں کرتے تو شاید ہم اپنے خاندان کے لیے بہت سی برکتیں کھو دیتے ہیں. اور پھر یہ بات وہی ختم نہیں ہوتی, یہ چلتی رہتی ہے, کیونکہ آپ کے بچے بھی وہی سیکھ رہے ہیں. وہ بچے بڑے ہو کے جب شوہر بنیں گے تو وہ بھی وہی کریں گے, جی, پھر وہ بچے جب شوہر بنیں گے تو پھر وہ بھی وہی کریں گے. تو یہ چلتی رہتی ہے, روایت بن جاتی ہے. اور آپ کے فیملیز کا ایک بڑا نیگیٹو سا رول ساری جتنا بھی معاشرہ ہوتا ہے ان کے لیے ہو جاتا ہے کہ یہ خاندان جو ہے نا یہ ایسا ہے, یہ عورتوں کی عزت نہیں کرتے. یہ ہے فیکٹ ہے, ایسے جملے ہوتے ہیں خاندانوں کے لیے. پھر کچھ خاندانوں کے لیے ایسے بھی جملے ہوتے ہیں, یار ان کے مرد بڑے اچھے ہیں, عورتوں کی بڑی عزت کرتے ہیں, بڑا پیار. تو وہ کس نے کیا؟ وہ آپ کے پیرنٹس نے کیا, کیونکہ انہوں نے آپ کو سکھایا یہ, تو وہی آپ کرتے جا رہے ہو, جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو بڑا سوچنے کا مقام ہے یہ. خدا کرے کہ ہماری آنکھیں کھلیں, ہم کلام کو ویسے پڑھیں جیسے خداوند نے ہمیں دیا ہے, اور ہم اسے سمجھیں بھی, صرف پڑھیں نہیں. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں اکثر فیملیز میں آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا, بیٹیوں سے پیار کر رہے ہوتے ہیں لیکن بیوی کی تعریف نہیں کرنا چاہتے. صحیح بات ہے. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جو بیٹیاں دیکھ رہی ہیں وہ اس کو اپنی پرسنالٹی کا حصہ بناتی جا رہی ہیں. تو بہت ساری نیگیٹیوٹیز جو ہیں وہ آپ نہیں کہہ رہے, لیکن وہ ان کے اندر چل جاتی جا رہی ہیں کہ اچھا اگر یہ چیز میری ماں کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو یہ شاید میرے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ان کی ایبلٹیز بھی دب سکتی ہیں, اس وجہ سے دب سکتی ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ آپ ماں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے نا, تو بچے پھر, کیونکہ بچے ہوتے ہیں, کچی مٹی ہوتی ہے ان کا ذہن, وہ جس طرف کو ڈالیں اس طرف کو ڈھل جاتا ہے. تو پھر وہ دیکھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں اچھا یہ شخصیت جو ہے نا یہ کچھ خاص اہمیت نہیں رکھتی, تو میرا باپ خاص اہمیت رکھتا ہے. تو وہ پھر باپ کی طرف زیادہ ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کی شخصیت ڈیولپ ہونے کی بجائے وہ خراب ہوتی ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے, دونوں طرح سے ٹھیک نہیں ہے. تو ہمیں ضرور اس بارے میں سوچنا چاہیے. جی بالکل, کیونکہ وہ اس چیز کو اپنا حصہ بنا لیں گی اور پھر ہر جگہ ان کا یہی ایٹیٹیوڈ نظر آئے گا. بالکل. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے ٹاپک پہ رہتے ہوئے بہت ساری ایسی باتیں کریں جو ہماری عام زندگی میں شاید غور طلب نہیں رہی, لیکن وہ ہونی چاہیے. تو خداوند آپ کو بہت برکت دے اور اپنے جلال کے لیے ہمیشہ استعمال کرے, عورت کو بھی مرد کو بھی, تاکہ وہ ایک اچھے خاندان کو جنم دے سکے, پروان چڑھا سکیں, اور پھر وہ معاشرے میں تبدیلی کا باعث بن سکے. تو اپنا بہت خیال رکھیں. میں اور ہینا مل کر آپ کو کہنا چاہتے ہیں خدا حافظ.